ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر اپریل کے 18 اور شوال کی 29 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی جانب سے سابق ایم ایل اے نبرا ڈلڈن نمگیال اور سابق کونسلر لہس منلا درجے کو ضمانت دیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے انصاف کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. کے ڈی اے کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور دیگر اراکین نے اپنے بیان میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ سے اپیل کی کہ وہ انتظامی سطح پر ضروری اقدامات کرتے ہوئے مذکورہ رہنماؤں کے خلاف درج تمام مقدمات کو واپس لینے کو یقینی بنائیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ 24 ستمبر 2025 کے واقعے کے بعد پولیس اسٹیشن لیہ میں درج ایف آئی آرز کے تحت نامزد 80 افراد کو بھی اسی نوعیت کی راحت فراہم کی جانی چاہیے. کے ڈی اے کے مطابق ان میں سے متعدد افراد اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں یا ضمانت پر ہیں، جس کے باعث خطے میں قانونی دباؤ کا ماحول پیدا ہو چکا ہے. کربلائی نے زور دیا کہ حکومت کو ان مقدمات کو اسی جذبے کے تحت واپس لینا چاہیے جس کے تحت حال ہی میں سماجی کارکن سونم وانگچک کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت لگائے گئے الزامات ختم کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت اور یوٹی انتظامیہ اس سمت میں پیش رفت کرتی ہے تو یہ عوام دوست طرز حکمرانی کی واضح مثال ہوگی جس سے لداخ میں مفاہمت، امن اور حکومت و عوام کے درمیان اعتماد کو مزید فروغ ملے گا. ضلع کرگل کے 33 منتخب سکولوں میں فاؤنڈیشنل لرننگ اسٹڈی 2026 کامیابی سے مکمل کر لی گئی. یہ قومی سطح کا جائزہ طلبہ کی بنیادی خواندگی اور حسابی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے منعقد کیا گیا. پہلی بار اس مطالعے کو مکمل طور پر ٹیبلٹ پر مبنی ڈیجیٹل طریقے سے انجام دیا گیا جس سے عمل زیادہ مؤثر اور شفاف رہا. حکام کے مطابق پورے عمل کے دوران کسی تکنیکی رکاوٹ کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ مختلف تعلیمی حکام نے اسکولوں کا دورہ کر کے نگرانی کو یقینی بنایا. یہ کامیابی مستقبل میں ڈیجیٹل تعلیمی جائزوں کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے. ضلع پولیس کرگل کے ویمن پولیس اسٹیشن کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل میں خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق ایک پروگرام منعقد کیا گیا. یہ پروگرام ایس ایس پی کرگل نتن یادو کی ہدایت اور ایڈیشنل ایس پی اشتیاق احمد کاچو کی نگرانی میں ایس ایچ او تسلیمہ پروین کی قیادت میں انجام پایا. پروگرام کے دوران ماہرین نے طالبات کو خواتین کے تحفظ، قانونی حقوق، ہیلپ لائن نمبرز اور دستیاب امدادی سہولیات سے آگاہ کیا، جبکہ حقیقی مثالوں کے ذریعے چوکنا رہنے پر زور دیا گیا. ون اسٹاپ سینٹر کے نمائندے نے متاثرہ خواتین کے لیے پناہ اور مشاورتی خدمات پر روشنی ڈالی، جبکہ فرانسک ماہر نے جنسی ہراسانی کے طبی پہلوؤں پر گفتگو کی. اس موقع پر بی ایس این ایس کے تحت متعلقہ معلوماتی مواد بھی پیش کیا گیا. اسکول کی پرنسپل، اساتذہ اور طالبات نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے شعور بیداری کی اہم کوشش قرار دیا. پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے آگاہی مہمات جاری رکھی جائے گی. زنسکار میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس چوکی کریک پر معمول کی ناکہ بندی کے دوران ایک ٹیکسی ٹیمپو رجسٹریشن نمبر LH013737 سے تقریباً 900 گرام گانجا برآمد ہوا. گاڑی کے ڈرائیور پنچوک نامگیال ساکن زنسکار کے علاوہ
सारिता देवी और प्रेम सिंह जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं के कब्जे से ये मनशियात मिली। पुलिस स्टेशन ज़ानस्कार में FIR नंबर 30/2026 दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। SP करगिल नेतन्याहू ने SHO ज़ानस्कार इंस्पेक्टर छेवंग नुरबू और इनकी टीम की चौकसी और बरवकत कार्रवाई की तारीफ की। जिले पुलिस करगिल ने मनशियात फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हद दोहराते हुए शहरियों से मालूमात शेयर करने की अपील की है। इत्तला देने वालों की शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड़ा ने लोकसभा में आईनी तरमीम बिल की नाकामी के बाद हफ्ते के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस नतीजे को जमहूरियत आइन और अपोजिशन इत्तेहाद की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुजवजा बिल में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को हल्काबंदी से जोड़ने की कोशिश की गई, जो इनके मुताबिक मुल्क के वफाकी ढांचे को मुतासिर करने की एक कोशिश थी। उन्होंने बताया कि 16 से 18 अप्रैल तक जारी खुसूसी इजलास के दौरान अपोजिशन जमातें इस बिल की मुखालिफत के लिए मुत्तहद हुई। एदाद व शुमार के मुताबिक बिल के हक में 298 जबकि मुखालिफत में 230 वोट डाले गए। ताहम 228 अरकान की राय शुमारी में बिल को 2/3 अक्सरियत यानी 352 वोट दरकार थे, जो हासिल न हो सके, जिसके बायस बिल मुस्तरद हो गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि अमेरिका की मुबैना बहरी नाकाबंदी और क़ज़ाक़ी के पेश नज़र आपनाए हुर्मुज़ पर साबिक़ा हालत में मुकम्मल कंट्रोल बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान ने बताया कि अमेरिकी बदअहदी के बायस अब ये स्ट्रेटेजिक आपना शदीद फौजी कंट्रोल में है। जब तक अमेरिका ईरान से आने जाने वाले बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त की राह में रुकावटें ख़त्म नहीं करता, वाज़ेह रहे कि ईरान ने लुबनान में जंगबंदी के बाद अपना को तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान किया, जिस पर ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान ने हुर्मुज़ कभी न बंद करने का वादा किया है। ईरान ने ट्रम्प के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि आमदरफ्त सिर्फ मुकर्रर रास्ते और ईरानी इजाज़त से मुमकिन है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।